بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم اپنی کتاب کا جو حصہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے حصہ نظم، اور جو پہلی نظم آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے حمد۔ حمد کو ہم 2 لیکچرز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم 4 شعر پڑھیں گے، دوسرے لیکچر میں ہم 3 شعر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی صنف جس میں شاعر کسی بھی ایک موضوع، کسی ایک عنوان، کسی بھی ایک تھیم یا کسی بھی ایک ٹاپک پر لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں نظم۔ نظم کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ دوسرے اشعار کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ نظم کے اشعار مل کر مفہوم پیدا کرتے ہیں اور ان اشعار کی تشریح بھی مسلسل ایک عبارت میں کی جاتی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں حمد کی، جس کو لکھا ہے مولانا ظفر علی خان۔ حمد کے شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان پیدا ہوئے 1873 میں اور ان کی وفات ہوئی 1956 میں۔ مولانا ظفر علی خان ایک نڈر سیاستدان تھے، بے باک صحافی اور ادیب تھے، قادر الکلام شاعر تھے، فی البدیہہ شعر کہنے میں ان کو کمال حاصل تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں۔ ایک ایسی نظم جس پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں صفات بیان کی جائیں، اسے کہتے ہیں حمد۔ حمد کا پہلا شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ میں کش کہتے ہیں شراب پینے والے کو، دور جام کہتے ہیں شراب کا دور، کسی کو تشنہ لب کہتے ہیں پیاسا، لطف عام کہتے ہیں لطف و کرم کا عام ہونا، مہربانی اور کرم کا عام ہونا۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، یہاں پہ مولانا ظفر علی خان نے مراد لی ہے میں کش سے مخلوق کی، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے، مہربانی اور کرم جو ہے تمام مخلوق کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، ایک جیسا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نیک لوگ بھی ہیں اور اللہ کے انکاری اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان بھی، مگر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور اس کا جو لطف و کرم ہے نیک لوگوں کے لیے بھی ہے اور گناہ گاروں کے لیے بھی۔ وہ ہر حاجت مند کی حاجت روا کرتا ہے، وہ نافرمانوں پہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ ہر کسی کو نوازتا ہے جو کوئی اس کو پکارتا ہے، وہ ساری مخلوق کو جو ہے وہ رزق مہیا کرتا ہے، کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو لطف و کرم ہے، جو مہربانی ہے، جو کرم ہے، سب بنی نوع انسان کے لیے برابر ہے، یکساں ہے۔ بقول شاعر: وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا۔ شعر نمبر 2 ہے: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی۔ یکتائی کہتے ہیں واحد ہونا، اکیلا ہونا۔ دوئی کہتے ہیں توحید کی جو شرک، توحید کا جو اپوزٹ ہے شرک۔ دوئی کا مطلب ہوتا ہے دو ہونے کی کیفیت۔ نقش کہتے ہیں نشان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات، اپنی صفات اور افعال میں یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہی اس کائنات کا مالک ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہی ہے جس کے حکم سے سورج جو ہے اس دنیا کو منور کرتا ہے اور چاند جو ہے رات میں اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، وہی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک اللہ تعالیٰ کے سوا دو اللہ ہوتے تو اس کائنات کا نظام کیسے چل سکتا تھا؟ بالکل نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہونی تھی۔ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسری طاقت بھی اس کائنات میں ہوتی تو اس کائنات کا نظام ایک پل بھی نہ چل سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس عظیم بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی گواہی دے رہی ہے۔ بقول شاعر غالب کہتے ہیں، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ آپ لوگوں نے یہ شعر ساتھ ساتھ اپنی بکس کے اوپر لکھنے بھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ اس شعر کا مطلب اس شعر کے ذریعے یہ ہے۔ تیسرا ہمارا شعر ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، داستاں کہتے ہیں کہانی کو، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، پیام کہتے ہیں پیغام کو۔ اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے بنانے والے کا بتا دیتی ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ندی، یہ نالے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سب جو ہیں اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتے نظر آتے ہیں۔ شاعر جو کہ مولانا ظفر علی خان ہیں، اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اس کائنات کی ہر چیز میں تیری جھلک ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تیری داستان سناتا ہے، گو تو نظروں سے اوجھل ہے مگر اس کائنات کی ہر چیز میں تیری جھلک ہے، پھولوں میں تیری مہک ہے، ہوائیں جو ہیں وہ تیرا پیام لیے پھرتی ہیں، پر حقیقت کہانیاں دیکھوں، چپ میں شیریں بیانیاں دیکھوں، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اس کی نشانیاں دیکھوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود، عظمت اور کارسازی کی کہانی سناتا نظر آتا ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یا پھر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ چوتھا اور آخری شعر ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، مطلب پورے کا پورا وجود، معصیت کہتے ہیں گناہ گار ہونا، قصوروار ہونا، یہ انسان جو ہے اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سراپا مغفرت وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صرف اور صرف رحمت ہیں، مغفرت ہیں، انسان کا کام غلطیاں کرنا ہے، کوتاہیاں کرنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ رحمت اور مغفرت ہیں اس لیے
وہ انسان کو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو سراپا مغفرت ہے، تو سراپا رحمت ہے، اس لیے تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم پر بھی تعجب ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے اور معافی چاہتا ہے تو میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کیسی عجیب ہے بات، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ عفو و خطا میں جنگ ہو گئی، میں بھی نہ ہارا وہ بھی نہ ہارے۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن تو بھی سراسر رحمت ہے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، خطائیں اسے سرزد ہو جاتی ہیں، مگر انسانوں کی خطاؤں کو درگزر کرنا تیری شان ہے۔ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی جو ہیں ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں، ہمیں تیری رحمت پہ یقین ہے کہ تو ضرور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کر ہم پر مہربانی کرے گا۔ ہم نے جہنم کی بہت تدبیر، ہم نے جہنم کی بہت تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔ اللہ حافظ۔